बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ग्रेट गेम की कि आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। बल्कि मैं सोच रहा था और जब मुझे कुछ इसकी समझ आई तो क्योंकि मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया। और वो था पंजाब। मतलब हम प्रोग्राम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तज्जिए करते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह 100% इसको उस नज़र से नहीं देखा। लेकिन मेरी अपनी तहकीक नहीं, ये क्योंकि मीडिया पर आ रहा है, मुख्तलिफ एंकर्स कह रहे हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी बता रहे हैं, और अच्छी खासी जो तफसील है वो मुझे बाबा बकरियों वाला जो है उसने भी बताई है। बाबा बकरियों वाला तो खैर मुझे बहुत कुछ बताता रहता है। तो वो है पंजाब। आप देखें, जब पीटीआई की इमरान खान की हुकूमत लानी थी, एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, क्योंकि ये तो वैसे पहले काफ़ी देर पहले से पाइप में ये मौजूद था, लेकिन बाद में साकिब निसार, फैज़ हमीद, कमर जवेद बाजवा ने मिलकर जो इमरान खान का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मतलब जब से इसने काम का स्टार्ट किया, तो एक तरफ तो ये कहानी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी थी। वो बाबा बकरियों वाला बताता है कि दूसरी तरफ मानिका फैमिली, खावर मानिका, उसकी बीवी बुशरा बीबी, जो जिसका तल्लक कहते हैं वो, मतलब मैं घरेलू तल्लक की बात कर रहा हूँ, जिससे एक दूसरे से तल्लक होते हैं, ओन चौधरी से, दूसरे लोगों से, उनकी बीवी नूर उससे, और फिर वो एक वजह बनती है इनके इमरान खान साहब के और उनके लिंक की, जिससे शादी होती है। इस तरफ तो कुछ और वजूहात थी जो हम अक्सर बयान करते रहते हैं शादी की, लेकिन दूसरी तरफ ओन चौधरी कह रहा है, कुछ और लोग कह रहे हैं, अब आस्ता आस्ता खुल रहे हैं, और वो कहते हैं कि खावर मानिका को या कुछ और उनके लोगों को, ज़ाहिर बात है वो भी शामिल है, अरबों खरबों की दिहाड़ियाँ लगानी है, तो इसका एक और रास्ता, एक और तरीका है, आप तलाक दें, मैं इमरान खान से शादी करती हूँ। और ऐसा हुआ। अच्छा, फिर क्या होता है? हम समझते रहे कि इमरान खान ने उस्मान बज़दार को लगाया है, और शायद इस वजह से लगाया है कि वो यस सर है, आगे से चालाकी नहीं दिखलाएगा, उसकी अपनी शख्सियत इमरान खान की शख्सियत से ऊपर नहीं बढ़ेगी, और इस तरह की जो बेशुमार वजूहात है, उनकी वजह से उस्मान बज़दार जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बना दिए गए। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और थी। अगर इमरान वज़ीर आज़म थे तो बुशरा बीबी ने जो उस्मान बज़दार को लगवाया, तो बुशरा बीबी असल में वज़ीर आला पंजाब थी। मतलब पूरे पंजाब को लूटने के लिए, पूरे पंजाब को लूटने के लिए, सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं। मतलब आप देखें ना, कुछ लोग होते हैं, उनके पास दौलत होती है, सब कुछ होता है, तो उनको हुकूमत का शौक़ होता है, हुकूमत का जुनून होता है। लेकिन यहाँ पर वो जुनून अपनी जगह, पीटीआई का जुनून जो है वो भी आपको पता है अपनी जगह, लेकिन ये जुनून दौलत का जुनून, लूटने का जुनून, करप्शन का जुनून, और यह हुकूमत आने से पहले और जब हुकूमत आई उसके बाद, जब चल रही थी उस वक्त भी मैं ये कहता था, ये जो करप्शन की बात करना चाहते हैं, ये जो पिछली हुकूमत को हटाया गया या हटाना चाहते हैं करप्शन के नाम पर, तो उससे बड़ी करप्शन करना चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी करप्शन तो हमारे फरिश्तों को भी पता नहीं था। तो फिर क्या होता है? उस्मान बज़दार खातून अव्वल की पसंद, जिस वजह से किसी तरीके से जहांगीर तरीन रुढ़क रहे हैं, तो किसी तरीके से अलीम खान भटक रहे हैं, तो किसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वज़ीर आला की जंग थी, उनके भी शायद कुछ मकासद होंगे, लेकिन वो सानवी पड़ जाते हैं, क्योंकि जब ये बात सामने आई कि इस वक्त पंजाब पर जो कब्ज़ा है वो बुशरा बीबी का होगा,
پھر ابھی تو بے شمار چیزیں وہ ہنستے ہوں گے ہم پر، کیونکہ ان کا جو پلان تھا، جس طرح سے انہوں نے دولت کمائی ہے، اس میں ابھی کافی وہ چیزیں ہیں جن کا تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہاں سے بھی وہ نہ جانے کیا کچھ کس کس طریقے سے، بڑے سلیقے سے، ہنر مندی سے، رازداری سے پوشیدہ رکھتے ہوئے پنجاب کی دولت نکال کر لے گئے۔ 2019 میں اچھا یہ بڑا مزہ آتا ہے، پنجاب ہے، خیر ہے ہماری پنجابی ہے نا، اردو میں 19، پنجابی میں 19، تو یہ بھی چلیں اب مکس ہی چلنے دے۔ تو یہ جو مکس ہے 2019 میں آگے سے مطلب دیکھیں نا، اس کے ساتھ جمیل گجر، فرا گوگی، یہ وہ کردار، یہ وہ پیادے کہیں، مورے کہیں، ساتھی کہیں، سپاہی کہیں یا ایجنٹ کہیں، جو بشرا بی بی کے تھے، ان کو استعمال کرتی رہی، کھیلتی گئی، کھلاتی گئی۔ خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، ان سب پر اس کی گرفت اتنی مضبوط، اتنی اسٹرانگ۔ عمران خان کے کہتے ہیں کافی قریبی ساتھی بھی پریشان ہوتے تھے، حیران ہوتے تھے، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا اور کچھ کہنے سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ جب جس وقت جس جگہ جس نے کچھ کہا تو پھر وہی چلتا بنا، چاہے وہ ISI کا سربراہ سید عاصم منیر ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ جس نے بھی بشرا بی بی کی شکایت لگائی تو پھر وہ 9-2-11 ہو گیا۔ ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تو وہ اس وقت کے جو چیف آرمی سٹاف ہیں قمر جاوید باجوہ، تو وہ کہتے ہیں خان صاحب یہ بات مان گئے ہیں، تو وہاں سے گزر رہے تھے یا وہاں پر تھے۔ بابا بکریوں والا کہتا ہے ہم کو کیا پتا، تو وہ کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف ابھی ایک رات باقی ہے، رات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہو گیا جو کچھ قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی سوچا تھا وہ نہ ہوا، جو بشرا بی بی نے کرنا تھا وہ ہوا۔ DCO DPO اور نہ جانے کیا کچھ، ان کی ٹرانسفر 3-4 کروڑ۔ اور یہ بھی مزیدار بات، پہلے خود ٹرانسفر کراؤ، پھر ان کی مرضی کی کراؤ، پھر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے منصوبے کافی، پھر نہ جانے کیا کچھ اور ہوا۔ وہ آپ نے سنا تھا وہ شراب کے لائسنس بھی عثمان بزدار کے ساتھ، اور بہت کچھ جو آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ نہ جانے ابھی تو کتنے MPA ہوں گے، MNAs ہوں گے، وہ کیا کرتے ہوں گے، ان سے کیا لیا جاتا ہوگا، یا نہ جانے کتنے تاجر، سوداگر، یا وہ غذا یا خوراک۔ وہ آج کل میں غذا یا خوراک کہتا ہوں، یہ جو MP MNAs کا الیکشن لڑتے ہیں، یا جو منسٹر ہوتے ہیں، یا پارٹیوں کے سربراہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو لیتی ہیں، تو یہ غذا ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے۔ یا وہ لوگ جو نئے نو دولتی بنتے ہیں، ان کو نام نکالنا ہوتا ہے، خود نمائی چاہتے ہیں، تو پھر وہ بھی کسی کی خوراک بنتے ہیں، کسی کی غذا بنتے ہیں۔ تو اس وقت ہم خوراک اور غذا کی بات کر رہے ہیں بشرا بی بی کی۔ تو پنجاب میں حکومت تھی بشرا بی بی کی، ساری PTI چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، نہ جانے کون چاہتا تھا کہ PTI کی حکومت بہتر ہو سکتی ہے اگر عثمان بزدار کو ہٹایا جائے۔ لیکن بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو جس مشن پر لگایا تھا، وہ اس مشن پر چل رہے تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، مشینیں نوٹ چھاپ رہی تھی، نوٹ بنتے جا رہے تھے، اور نوٹ دولت جن تاجوریوں میں جانی تھی وہ جا رہی تھی، اور چلتی گئی اور اکٹھی ہوتی گئی۔ بشرا بی بی، فرا گوگی، جمیل گوگی اور نہ جانے کون ان کی تجوریاں بھرتی گئی۔ PTI کی بھی سیاست چلتی گئی۔ PTI کو ایک جماعت کو 5-6 ارب سے زیادہ ایک مہینے میں خرچے کی ضرورت ہوتی ہے، کافی حد تک شاید وہ بھی پوری ہوتی گئی۔ کہتے ہیں یہ پنجاب کی نہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 44.6 بلین ڈالر سے زیادہ خان صاحب اور ان کی PTI پاکستان کی نچوڑ کر دولت لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جناب والا، ایسے ہی تو نہیں، ویسے ہی تو نہیں کہ ملک کی عوام اتنی نیچے آ گئی اور یہ لوگ اتنے اوپر چلے گئے۔ چند مہینوں میں 62-63 جلسے، 2-3 لانگ مارچ، اور بے اختیار
جو یہ استعمال کرتے ہیں تو وہ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ جناب والا، یہ جو انہوں نے پاکستان میں مسائل پیدا کیے اس سے انہوں نے یہ وسائل حاصل کیے، اور بے تاج بادشاہ مطلب اصل میں 3.5-4 سال جو پنجاب میں حکومت تھی اس کی حکمران بھی نہیں، حکمران کہیں، بادشاہ کہیں، شہنشاہ کہیں یا ملکہ عالیہ کہیں، وہ کوئین بشرا بی بی خاتون اول تھی، اور یہ کام چلتا رہا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے، پنجاب کی یہ دولت، پاکستان کی یہ دولت کیا کسی طریقے سے واپس آ سکتی ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ کیا یہ ان کے باپ کا پیسہ تھا؟ نہیں، لیکن دوسرے کے باپوں سے بھی چھین کر یہ لے گئے اپنے لیے۔ تو جناب اس پہ جتنی بات کریں، جتنی گفتگو کریں یہ بہت کم ہے۔ میں نازیبا ویڈیو، آڈیو، باقی چیزوں پہ تو بات ہی نہیں کر رہا۔ میں تو وہ بابا بکریوں والا جو ہے، انہوں نے جو ایک قصہ بتایا تھا، قصے اور بھی بہت ہیں، اور بھی بتاتے ہیں۔ تو پنجاب کے ساتھ کیا ہوا، پنجاب کو کیسے لوٹا گیا، آپ دیکھیں کیسی یہ فٹنگ لگائی گئی، کیسی پلاننگ کی گئی کہ پورے پنجاب کو کس طرح نچوڑا جا سکتا ہے، وہاں سے دولت نکالی جا سکتی ہے، اور ایسے مسائل پیدا کر کے اپنے وسائل بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، عام آدمی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو شہر کا کوتوال تھا وہی شہر کو لوٹتا رہا، اور بڑے بڑے چور، ڈاکو فراق ہو گئے۔ جمیل گجر یہ تو سامنے آ گئے، نہ جانے اس طرح کے کتنے لوگ جو سامنے نہیں آئے، نہ جانے کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پتہ نہیں۔ لیکن پاور اینڈ پور میں وہ پاور تھی، اور پور پستی رہے گی، نہ جانے کب تک پستی رہے گی، لیکن ہم پسنے کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔